نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. محترم خواتین و حضرات، جس جذبے سے، جس احساس سے یہاں پر آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے، اس میں ہمارے پیش نظر قرآن مجید کی وہ آیت تھی جو سیدنا ہود علیہ السلام کے زبانی سورہ اعراف میں اس طریقے سے نقل ہوئی ہے: انا لکم ناصح امین، کہ لوگوں میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. تو میرے پاس بھی، یہ میں دل کی گہرائیوں سے بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے ایک امانت ہے. اور ہم سب جنہوں نے ارینجمنٹ کیا، میرے دوست ساتھی، انذار کے جو نگران ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ ہیں اور ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی امانت ہے. وہ امانت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ مذہبی پس منظر میں یہ امانت ایک دینی نوعیت کی چیز ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے دین تو ہم کو پورا پتہ ہے، یہ کون سی نئی بات ہے جو میں آ کے یہ آدمی بتائے گا. میں بھی مانتا ہوں کہ دین، اللہ کا شکر ہے اس ملک میں لوگ عمل کر رہے ہیں، دین پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. روزے اللہ کا شکر ہے سب بڑے پیمانے پہ رکھتے ہیں. تراویح کا جو حال ہے مساجد میں اس وقت ہم سب جانتے ہیں. لیکن جو چیز نہیں ہے یہاں پر وہ دین کی روح. اور دین کی روح کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ انسان کے وجود میں سے اگر روح نکال دی جائے تو پھر وہ ایک متعفن وجود ہی رہ جاتا ہے، ایک بدبودار وجود رہ جاتا ہے، جسے کوئی شخص اپنے گھر میں 2-4 گھنٹے سے زیادہ رکھ نہیں سکتا. کوئی ہمارا رشتہ دار اگر فوت ہو جائے تو ہم دوسرا دن بھی گوارا نہیں کرتے کہ اسے اپنے گھر میں رکھیں، اس لیے کہ مردہ وجود سے، اس وجود سے کہ جس کے اندر کوئی روح نہ ہو، بدبو اور سڑان اٹھنے لگتی ہے. تو میں بہت جبر کر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دین جس طرح اس وقت موجود ہے، اس کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کا فارم، دین کا ظاہر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے. ختم نبوت کے بعد دین کا پیغام محفوظ، اس کی تعلیم محفوظ، اس کا میسج محفوظ، تو دین کی جو ظاہری شکل ہے، ظاہری فارم ہے، وہ بھی محفوظ ہے. لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگ عمرہ کر رہے ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں. دین کا ظاہر موجود ہے، لیکن دین کی جو فارم ہے اور دین کی جو اصل ہے وہ موجود نہیں. وہ کس طرح موجود نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، ہم جانتے ہیں کتنا غیر معمولی مہینہ ہے. اس کی حکمت، اس کے مصالح پہ قرآن مجید نے خود گفتگو کی ہے، اور وہاں یہ بیان کیا ہے کہ رمضان فرض کیے گئے ہیں، اس کے روزے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. وہ تقویٰ آپ کو اس معاشرے میں کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. اس کے بعد آگے چل کے قرآن مجید کہتا ہے تکبر اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، تم میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کی بڑائی کے احساس میں جی رہے والے تم شکر گزار بن جاؤ. لیکن شکر گزار کے ہمارے جیسے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہوتے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے اس کو ایک تعبیر اختیار کی ہے اس کے لیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں 20 اور 30 کی گنتی گنتے ہیں. 30 کی گنتی سے مراد یہ ہے کہ مہینے میں 30 روزے ہوتے ہیں، تو ہم گن گن کے روزے رکھتے رہتے ہیں. آج 5 روزے ہو گئے، 6 روزے ہو گئے، 10 روزے ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، رمضان ختم. یہی حال ہماری تراویحوں کا. اس کو میں 20 سے تعبیر کر رہا ہوں کہ 2 رکعتیں ہو گئی، 4 ہو گئی، 6 ہو گئی، 8 ہو گئی، 20 ہو گئی، چلیے بھی تراویح ختم ہو گئی. تو پورا رمضان اس 20 اور 30 کی گنتی میں ختم ہو جاتا ہے. 30 روزے پورے کرنے ہیں، 20 تراویح پوری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہی 20 اور 30 کی گنتی دینی تھی. اور اس کے بعد جس طرح فوج میں حکم دیا جاتا ہے کہ جیسے تھے، یعنی جس حال میں تم رمضان سے پہلے تھے، رمضان کے بعد تم دوبارہ اسی حال کے اندر لوٹ کے آ جاؤ، بلکہ عین رمضان میں اسی حال میں تم لوٹ کے آ جاؤ. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ معاشرے کی اکثریت،
یعنی میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ اور سبھی لوگ بہت صالح ہیں اور روزے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ بھی ادا کرتے ہوں گے اس عبادت کو، لیکن مجموعی طور پر میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ تقوی یہاں کہاں ہے، شکر گزاری کہاں ہے. تو یہ شکر گزاری، یہ تقوی کیسے پیدا ہو، یہ میں مختصر الفاظ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے، انسان ایک نفسیاتی وجود ہے. نفسیاتی وجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، ایک دھڑ ہے، اسی سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اس کی ہم نگہداشت کی بھی فکر کرتے ہیں، اس کی صفائی کی بھی فکر کرتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسان اصل میں ایک شخصیت کا نام ہے جس کو روح سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اور میں نے مثال دے کے یہ بتایا کہ جس روز یہ روح نکل جائے، لوگ اس مردے کو دوسرے دن تک بھی گھر میں نہیں رکھتے. تو یہ جو شخصیت ہے، ہم اپنے روزے کو اس شخصیت سے غیر متعلق رکھتے ہیں. اور اس کو متعلق رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کمال خوبصورتی سے اس کا اہتمام کیا. اس نے ہماری بنیادی جبلتوں کے اوپر پابندی لگائی. اس نے کہا ہے کہ تم کھانا نہ کھاؤ، تم پانی نہ پیو، تم بیویوں کے پاس مت جاؤ. ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. اور میں کل ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سوچئے، آپ میں سے کوئی شخص بھی اللہ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہیں نکال سکے گا. اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے، ورنہ تنہائی میں کس نے روکا ہے بھوکا رہنے سے؟ آپ نہ رہیں بھوکے، پانی پینے سے آپ پانی پی لیں، سب کر سکتے ہیں. کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا. برے سے برا آدمی بھی جو روزہ رکھ لیتا ہے، جان پہ بنا دیے، روزہ نہیں توڑتا. لیکن ہم اپنے نفسیاتی وجود کو اس پورے عمل سے غیر متعلق کر لیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیے، قرآن مجید اس کو بڑے کمال طریقے سے بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. جب تم روزہ رکھتے ہو تو اصل میں کر کیا رہے ہو؟ تو تم سوچو، تم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہو. کس طرح کہ پروردگار تیرا حکم تھا کھانا چھوڑو، چھوڑ دیا. تیرا حکم تھا پانی چھوڑ دیا پانی. تیرا حکم تھا بیوی کو چھوڑو، اس کو بھی چھوڑ دیا. میرے آقا، میں اس سے بڑھ کے آپ کی کبریا اور کیسے بیان کروں؟ میرے وجود کے اندر باہر ہر جگہ آپ کی بڑائی قائم ہو چکی ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی کبریائی کیسے قائم کروں؟ کی جا سکتی ہے اس سے بڑھ کر کسی کی بڑائی کو ماننا؟ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آپ نے بڑا مانا، اس کے بعد آپ اس کی بات مانتے ہیں. اس سے زیادہ بڑی آپ کسی کی کیا بات مان سکتے ہیں؟ جو بنیادی جبلتیں ہیں چھوڑ دی، سب پہ پابندی قبول کر لی. حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، پیاس کے مالے حالت خراب ہو جاتی ہے، سب بھوک لگی ہوتی ہے، نہیں کھاتے. لیکن ذہن کو یہ نہیں بتاتے کیوں کر رہے ہیں. یہ پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہیں. تو تڑپ کے اس کو تو بتائیں، پروردگار یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیری بڑائی قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں. لوگ دنیا میں خدا کی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے اوپر کر دی کہ اس لیے کہ ذمہ داری میرے اوپر یہی تھی. اب یہاں سے تقویٰ پھر پیدا ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہے کہ پروردگار یہ تو چھوڑ دیا، اب حکم کیجیے اور کیا چھوڑنا ہے. آپ کہیں گے جھوٹ چھوڑ دو، چھوڑ دو گا. آپ کہیں گے بدکاری چھوڑ دو، چھوڑ دوں گا. آپ کہیں گے حرام کھانا چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دوں گا. جو آپ کا حکم آئے گا میں چھوڑتا چلے جاؤں گا. یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. لیکن ہم اپنے ذہن کو اپنے عمل سے متعلق نہیں کرتے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو ہاتھ میں آئے کوئی شخص آپ سے اور وہ کہیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ کیا محسوس کریں گے؟ کوئی توجہ نہیں دی اس نے آپ کو. ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ملتے ہیں، یعنی نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ملتے ہیں کہ دھیان ہمارا کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے، شخصیت کہیں ادھر ادھر ہوتی ہے. دھیان کا مطلب ہے شخصیت کہیں ادھر ادھر ہے. تو ہماری نماز میں بھی ہم کہیں ادھر ادھر رہتے ہیں، ہمارا جسم اللہ کے سامنے گر پڑا ہوتا ہے. تو اس پڑے ہوئے جسم کا اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کرنا. وہ بولتے ہیں شخصیت کا ہے. شخصیت تو تجارت کر رہی ہے، شخصیت تو گھر کے مسئلے حل کر رہی ہے. یہی روزے میں ہوتا ہے. یعنی روزے میں نا طاقتی آتی ہے انسان کے اندر، ساتھ میں تقویٰ آنا چاہیے. ہمارے اندر غصہ آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے. یعنی ہم اپنے نفسیاتی وجود کو بالکل الٹی سمت میں لے جاتے ہیں. تو یہ روزے کی روح ہے. پھر دوسری چیز قرآن مجید کہتا ہے لعلکم تشکرون. یہ جو بھوک ہوتی ہے، یہ جو پیاس ہوتی ہے، اسے آدمی میں تڑپ پیدا کرنا چاہیے کہ پروردگار اگر تو میرا کھانا مستقل روک لے. اور یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. اس دنیا میں 10 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے گلے میں کینسر ہو جاتا ہے، ایک قطرہ پانی کا گلے سے نہیں اتار سکتے. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کھانا کھانے کے لیے، کچھ نہیں کھا سکتے. لوگوں کے دانتوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، منہ میں تکلیف ہو جاتی ہے.
آپریشن میں تو آپ میں سے بہت سے لوگ گزرے ہوں گے, ڈاکٹر 24 گھنٹے پہلے 36 گھنٹے پہلے کھانا پانی بند کر دیتے ہیں. پروردگار جب چاہے ہم اس مقام کے اوپر پہنچا دیں, خالی پیٹ اور اس پیاس کے ساتھ جو انسان کے گلے کو خشک کر دے. ہمیں تڑپ کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پروردگار, ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جہاں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے. تو نے اس دنیا میں پانی پیدا کیا جو میرے لیے اس وقت ساری دنیا کے مشروب سے زیادہ لذیذ ہے, اور افطار کے وقت تو مجھے دے دے گا. یہ تیری کیسی عنایت ہے, تو ساری زندگی مجھے دیتا ہے, ساری زندگی کھلاتا ہے, ساری زندگی پلاتا ہے. میں تیری حمد کرتا ہوں, تیری تسبیح کرتا ہوں, میں تیری تعریف کرتا ہوں. یہ وجود, یہ ہستی, یہ شخصیت ہم اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار نہیں. جب تک یہ نہیں دیں گے تو گویا کہ جو میں نے مثال دی ہے کہ آپ کسی سے ملیں, آپ ہاتھ ملا رہے ہوں لیکن آپ کا چہرہ دائیں طرف ہے, آپ کا چہرہ بائیں طرف ہے, آپ بات کسی اور سے کر رہے ہوں, تو سامنے والا کیا محسوس کرے گا؟ اس نے مجھے توجہ نہیں دی. پھر وہ بھی پلٹ کے آپ کو توجہ نہیں دے گا. پھر میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون لعلکم تشکرون. روزے کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے, نہیں نکل رہا. تو ابھی جو حدیث پڑھی گئی تھی یہاں پہ کہ روزے داروں کو ایک خاص دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا, تو جب دنیا والا نتیجہ نہیں نکل رہا اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں نکل رہا, تو مجھے بتائیے کیا آخرت والا نتیجہ نکلے گا؟ کیا آپ باب ریان سے, کیا میں باب ریان سے جنت میں داخل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کیا ہم جنت میں جا سکیں گے؟ نہیں جا سکیں گے. اگر روزہ رکھ کر وہ نتیجہ نہیں نکلا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں نکلنا چاہیے, تو روزہ رکھ کر وہ نتیجہ بھی نہیں نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں نکلنا چاہیے, نہیں نکلے گا. ہم اپنی آخرت کو اس دنیا میں بھی دیکھ سکتے. تو یہ پہلی چیز ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مجھے دلانی تھی. روزے کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے ہیں. اور دوسری چیز تو میں نے عرض کی تھی کہ 30 اور 20 کی گنتی میں قرآن مجید کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں نمازوں میں, بغیر سوچے سمجھے امام قرات کرتا ہے, ہم سن کے آ جاتے ہیں, سمجھتے ایک لفظ بھی نہیں. صحابہ کرام نے جب تراویح پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے قرآن پڑھنے کے لیے کھڑا کیا 1-2 دنوں میں, تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں ہر جگہ تو قرآن مجید نہیں ہوتے تھے اس طرح جس طرح آج پرنٹنگ پریس کے دور میں ہر گھر کے اندر قرآن مجید ہے, اس طرح قرآن مجید نہیں ہوتے تھے. قرآن مجید صرف لوگوں کو یاد ہوتا تھا. اب ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہر شخص کو تو پورا یاد نہیں ہو سکتا, بیشتر لوگوں کو کم یاد ہوتا تھا, بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوتا تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے اہتمام تھا کہ جن کو کم قرآن یاد ہے وہ ان اجتماعی نمازوں میں آئیں اور زیادہ قرآن جاننے والوں کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن مجید کو سنیں. سننے کا مطلب وہاں سمجھنے کے ہم مانے تھا, اس لیے کہ ان کی زبان بھی عربی تھی. اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ بلا سوچے سمجھے قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں یا سنتے چلے جائیں. تو جو سلوک ہم روزوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی سلوک ہم قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں. بغیر سوچے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. تو جب قرآن مجید کو بغیر سوچے پڑھیں گے, بغیر سمجھے پڑھیں گے, تو قرآن مجید سے بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اس پہ بھی مجھے توجہ دلانی ہے. اور بہت مختصر الفاظ میں اب آپ کو یہ بتا دوں گا کہ قرآن مجید کا خود اپنا میسج, اس کی روح, اس کا خلاصہ کیا. قرآن مجید کے دیکھیں 6,500 آیات ہیں. ان سب کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں بہت کچھ بیان ہوا ہے, لیکن مختصر ترین الفاظ میں اگر آپ پوچھیں قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ہے, تو قرآن مجید بتانے یہ آتا ہے کہ لوگوں یہ دنیا جسے تم حقیقت سمجھ بیٹھے ہو, جسے تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو, یہ عارضی ہے, یہ فانی ہے, یہ دارالامتحان ہے. اصل زندگی آ رہی, اصل زندگی وہ ہے. یہ 1,24,000 پیغمبروں کی بعثت کا مقصد تھا. یہ بتانے کے لیے وہ آئے ہیں کہ جس دھوکے میں تم پڑے ہوئے ہو, تم سے پہلے ہزاروں لوگ پڑے ہوئے تھے, ہزاروں نسلیں پڑی ہوئی تھی, دیکھو یہ دھوکہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے. اصل زندگی وہ ہے جو آ رہی ہے, اور اس زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور اخلاق کے تقاضے, ان کو تم پورا, وہ تقاضے پر قرآن مجید بیان کرتا ہے. میں نے قرآن مجید کی 6,500 آیات میں سے جو گنتی کی 100-200 آیتیں, اس کی شکل میں اسے سمرائز کر دیا. قرآن کا مطلب انسان, یہ بھی خود اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے. ظاہر ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل میسج ہے انتہائی مختصر الفاظ میں, جس کے بارے میں قرآن مجید یہ گارنٹی کرتا ہے کہ یہ تم کر لو اور جنت مجھ سے لے لینا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, گارنٹی دلاتے ہیں, یقین دلاتے ہیں, یہ کر لو جنت یقین نہیں. میں نے ابھی پڑھایا ہے وہ سب یہاں پہ USB میں بھی موجود ہے. ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ شروع بات یہاں سے کرتا ہے یا ختم یہاں پہ کرتا ہے. جس اسلوب میں کوئی شخص بات کو مان سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, یقین کر سکتا ہے, اس اسلوب میں یقین دلایا ہے کہ تم یہ کر لو جنت تمہیں ملے گی.
تم میری پکڑ سے بچ جاؤ گے, تم اگلی دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ قرآن مجید کا میسج ہے. اس میسج کو ہمیں خود سمجھنا ہے کہ کرنا کیا ہے. یعنی منزل کا نشان بھی بتاتا ہے اور منزل کے تک پہنچنے کا پورا رستہ, پورا میپ ہمارے سامنے رکھتا ہے قرآن مجید. اس نقشے کے مطابق اب ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے, ہمیں خود عمل کرنا ہے. یہ ہمارا پہلا کام ہے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا را اس چیز کی سنجیدگی کو محسوس کریں. دیکھیے دین کے نام پہ بہت ہنگامے ہو رہے ہیں. ایک دفعہ مجھ پہ اعتماد کر کے کم سے کم اس کو سن لیجیے. اس لیے نہیں کہ وہ میری تقریر ہے یا میری تصنیف ہے, میں نے کچھ نہیں کیا, جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ایز اٹ از بیان کر دیا. آپ اس کو سن لیں, آپ کو قرآن مجید کا ایسنس معلوم ہو جائے گا, آپ کو آپ کی منزل بھی پتہ چل جائے گی اور نجات کا راستہ بھی پتہ چل جائے گا قرآن مجید کے الفاظ میں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے زندگی کی ترجیحات بالکل متعین ہو جائیں گی, بالکل متعین ہو جائیں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا. اور میں توجہ دلائی تھی جب میں پڑھا رہا تھا, اس وقت میں نے توجہ دلائی تھی کہ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. پروردگار یہ آپ نے کہا تھا, میں لے کے آیا ہوں, اب مجھے جنت دی. اور جو لوگ وہ لے کے نہیں پہنچے, اللہ تعالیٰ ان سے ایک ہی بات کہیں گے, میں نے تو بتا دیا تھا, جو میں نے کہا تھا اس کے مطابق کچھ ہے تو پیش کرو, باقی چیزیں سائڈ میں رکھو. لوگ بہت کچھ لے کے جائیں گے. دین کے نام پہ بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں, میں اس کی کوئی تفصیل نہیں کرنا چاہ رہا, آپ بھی سب جانتے ہیں. ان سارے ہنگاموں کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے ان کو کونے میں رکھو, یہ میں نے نہیں کہا تھا. جو میں نے کہا تھا اور لکھ کے تمہیں دیا تھا, میرے پیغمبر نے, میرے محبوب نبی نے قرآن مجید کی شکل میں تم پہ لکھ کے تمہاروں پر حجت قائم کی تھی, وہ عمل کہاں ہے, اس کے مطابق عمل کہاں ہے. تو پہلے پتا تو کیجیے وہ عمل کیا ہے. وہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے, تو اس کو آپ سنیے, آپ کو اندازہ ہوگا. اور پھر آخری چیز, تو اس معاشرے کا مسئلہ ہے. ایک میں نے عرض کی تھی کہ ہم جو امانت میرے پاس ہے آپ کی, وہ روح دین ہے, جس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عبادت, خاص طور پر روزے کی روح کیا ہے, قرآن مجید کی روح کیا ہے, اس کا پیغام کیا ہے. دوسری جو چیز کہا گیا روح دین کے بعد, دعوت دین. میں اور آپ اس معاشرے کی بہت محدود اقلیت ہے. یعنی آپ بہت اچھے لوگ ہیں, آپ لوگوں کا میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, لیکن آپ لوگ بڑی محدود اقلیت ہے. اقلیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی اچھائی کو اپنے تک محدود کیے رکھا ہے. آپ اس معاشرے تک اسے نہیں پہنچا رہے, نہیں پھیلا رہے. یہ معاشرہ مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ بڑا ہے, ہم سے ہزاروں گنا زیادہ بڑا ہے. اور معاشرہ اصل میں وہ لوگ ہیں, سماج میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اگر قتل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ میں سے کون ہے جس نے کسی کو قتل کیا؟ کوئی نہیں کرتا. آپ میں سے کون ہے جس نے زنا بدکاری کی؟ کسی نے نہیں کی. آپ میں سے کون ہے جو چوری کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. یہ سارے کام معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. اس لیے یہ سارے کام جب معاشرے میں ہوتے ہیں تو ایک حصہ آپ کے کھاتے میں بھی آ جاتا ہے. اور وہ اس دنیا میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ کہ پھر معاشرتی طور پہ فساد پیدا ہو جاتا ہے. یعنی پھر آپ کے موبائل میں محفوظ نہیں ہے, پھر آپ کے پرس بھی محفوظ نہیں ہے. چوری تو آپ نہیں کر رہے, لیکن چونکہ آپ اس میسج کو نہیں پہنچا رہے تو اس کا ایک حصہ آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا, اس دنیا میں لازمن لوٹ کے آئے گا. تو آپ کو سراپا دعوت بننا. اور دعوت کیا ہے؟ دیکھیے, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا علینا للہدی, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آتے نا. اچھا, نبی بھی اب انہوں نے بند کر دیے, اس کا انتظام انہوں نے کیا کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط. امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے, ایک طرف انسانیت ہے, بیچ میں میں اور آپ کھڑے ہیں. یہ ہے امت وسط کا مطلب, بیچ میں ہم کھڑے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ ہے, ادھر انسانیت ہے, بیچ میں ہم کھڑے ہیں. ہم کو پہنچانا ہے. یعنی اصل میں تو صحابہ کرام کا کام تھا, اب تباً ہم کو یہ پہنچانا ہے. اور شہادت حق دینی ہے. حق کی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت دین کے نام پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک ہی کام کرتے ہیں, دنیا کو بدلنے. دنیا کو بدلنا نہیں ہے, دنیا تک پہنچانا ہے. بدلنا کس کو ہے؟ بدلنا اپنے آپ کو ہے. جب آدمی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے, بڑی مایوسی ہوتی ہے, انسان بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے, اس لیے کہ دنیا نہیں بدل رہی. یہ اللہ کی اسکیم نہیں ہے, اسکیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. بدل جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا شاذ ہی ہوا ہسٹری میں, چند پیغمبروں کے سوا یہ سعادت کسی کے حصے میں نہیں آئی. تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے, سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ پہنچا دیں, دنیا کو پہنچانا ہے, ابلاغ کرنا ہے. بدلنا کس کو ہے؟ بدلنا اپنے آپ کو, اس لیے کہ اس کے اوپر پکڑ ہوگی. میری اور آپ کی نجات اس کے اوپر منحصر ہے کہ ہم لوگوں کو بدلا ہے ہم نے,
یا نہیں بدلا. ہمارا اس کے برعکس رویہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو دنیا کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا جو نہیں بدلتے وہ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اخلاقی پیمانے لے کر ایک میجرمنٹ ٹیپ لیتے ہیں، وہ دوسروں کو ناپتے رہتے ہیں. دوسروں کو نہ ناپیں، اپنے آپ کو ناپیں. فیصلہ میرا، آپ کا، میرے اور اپنے اعمال کے اوپر ہوگا، دوسروں کے اوپر نہیں ہوگا. تو اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اور دنیا تک محنت جو کرنی ہے وہ پہنچانے کی، ابلاغ کرنے کی. یہ ایک پہلو سے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے قریبی سرکل میں. اور قومی سطح پہ آپ اگر کچھ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بڑے اہل علم نے کام کر دیا، ان کے کام کو آگے پہنچانا ہے. جب ہم پہنچاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے نصرت دین کا ایک بہت بڑا کام کر دیا. اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کو اجر ملے گا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بلکہ میں نے پچھلے دنوں اپنے ساتھیوں کو ایک میسج کیا تھا، میں یہاں نہیں تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دعوت کے کام کی کیسی خوبی ہے کہ آپ تو کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ سو گئے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مگن ہیں، کام دوسرا آدمی کر رہا ہے، اجر آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ دعوت کے کام کا فائدہ یہ ہے، آپ نے ایک دفعہ کام کیا، آپ فارغ ہو گئے، اب دوسرے کام کریں گے، لیکن فرشتے آپ کا اجر لکھیں گے، اور جتنے لوگ عمل کریں گے سب ایک حصہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. تو آپ کو اتنے غیر معمولی درجات ملیں گے جس کی کوئی حد اور کوئی حساب نہیں ہے. اور ایک آخری بات جس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعوت کے کام میں دیکھیے، اس راہ کی کامیابی بھی بڑی کامیابی ہے، اس راہ کی کامیابی بھی بڑی کامیابی ہے، لیکن اس راہ کی ناکامی زیادہ بڑی کامیابی ہے. جس وقت آپ ناکام ہو جاتے ہیں، جس وقت آپ بات کہتے ہیں کوئی نہیں سنتا، آپ نے توجہ دلائی کسی نے نہیں سنا، آپ نے کوئی کتاب دی لوگوں نے نہیں پڑھی، تو آپ کو لگے گا آپ مایوس ہو جائے گے، آپ ناکام ہو گئے. یوں نہ سمجھیے کہ آپ ناکام ہوئے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کوئی کام کرنے کے لیے بھیجے اور بچہ وہ کام ٹھیک اسی طرح کر کے آئے، اچھی طرح کر کے آئے، مطلوبہ نتائج پیدا کرے، تو ماں کیا کرے گی، باپ کیا کرے گا، شاباش دے گا. اور اگر بچہ ناکام ہو جائے، اس عمل میں اسے چوٹ لگ جائے، تو بچے کو شاباش نہیں ملے گی، شاباش نہیں ملے گی. جب بچہ واپس آئے گا تو پھر ماں اسے گلے سے لگا دے گی، اس لیے کہ اس نے تو اپنی استعداد سے زیادہ کام کر دیا، اس کا تو دل بھی ٹوٹا ہے. تو جس وقت آپ اس راستے میں ناکام ہو جاتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں گے. تو اس راستے پہ چلیے جس کی کامیابی بھی کامیابی ہے اور جس کی ناکامی بھی زیادہ بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.